فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله صدق اللہ العظیم۔ قاری قرآن مرشدان کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ المنورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت کعب صاحب میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت کعب السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، کہا یا اوئی، میرے سامنے اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ یہ بات سننا ہی تھا۔ حضرت کعب بڑے خوش ہوئے، درد بھری آواز میں چیخ اٹھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے اللہ دنیا میں ہی اعزاز فرماتا ہے۔ قاری قرآن نے جس اخلاص، خلوص، الہیت کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت فرمائی، یقیناً ہمارے دل زنگ ہو چکے ہیں، بڑوں کا ادب ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں پڑ چکے ہیں۔ ایک ہی آواز دیتا ہے کلام اللہ کہ تم سب ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہمیں فتوحات حاصل نہیں ہوں گی۔ کتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے رمضان مبارک کا، صبح کا وقت ہر بنی آدم کے گھر سے سب کے سب مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ صرف رمضان میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، غیر رمضان میں محروم ہو جاتے ہیں۔ بر صغیر میں مسجد عیدگاہ کلال بڑی فیمس ہوئی، مشہور ہوئی۔ ترکی کا ڈیزائن یہاں پر قائم کیا گیا۔ مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی باتیں بتائی تھی۔ مسجد بہت خوبصورت، آئیے رمضان کے مہینے میں پہلی صف میں کھڑنے والے کو آخری صف میں بھی جگہ میسر نہیں ہوتی۔ غیر رمضان میں قاری محمد اقبال صاحب رشادی دعوت برکاتہ وہاں کے امام ہیں، وہ خود گواہی دیں گے ایک صف یا 1.5 صف آپ کو ملے گی۔ اب بتائیے ہمیں فتوحات کہاں سے حاصل ہوں گی؟ میں اس کلام پاک کا واسطہ میرے نبی کے واسطے سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی نماز ترک نہ کریں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب پابند ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو پابندی کے ساتھ نماز کی ترغیب دلایا۔ قرآن نے خود کے لیے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے ہم خود بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔ کس طرح سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہمارے علاقے میں
تقریباً 21 مساجد ہیں، ہر جگہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز گونجتی ہے۔ میں جس محلے میں جس گلی میں رہتا ہوں، گنتا ہوں صبح میں 5 سے 7 آدمی نکلتے ہیں فجر کی نماز کے لیے۔ ہم مودی کی شکایت کرتے ہیں، RSS کی شکایت کرتے ہیں، ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کیا یہ سب چیزوں کو اللہ بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وقت نصیحت کا یا ایکسپلینیشن کا نہیں، بلکہ قاری صاحب کی آواز میں جو درد ہے، وہ درد میرے دل کو پہنچا، ٹھیس پہنچی۔ اتنا پیارا قرآن ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، فرشتوں میں صرف حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ بقیہ جتنے بھی ملائک ہیں، فرشتے ہیں، کسی بھی ملائک یا فرشتے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صرف حضرت جبریل کو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں یہ قرآن کو لے کر آتے تھے اور آپ تک پہنچاتے تھے، اس لیے وہ بھی حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ طواف کے لیے، قرآن کے لیے جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی تب تک ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، طواف بھی نہیں کر سکتے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ملائک زندہ ہوتے ہوئے بھی قرآن کو نہیں پڑھ پاتے۔ اگر ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے بیت المعمور کا، تو پھر اس کی جب تک حیات ہے وہ پھر دوبارہ طواف نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز ہے ہم سب کے لیے، جتنی مرتبہ بھی عمرے کو جاتے ہیں، بارہا ہمیں عمرہ کرنا نصیب ہوتا ہے، طواف کرنا نصیب ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے الحاج سبحان شریف صاحب زید مجد ہو عمرے سے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں۔ انہیں کے اعزاز میں ایک اعزازی نشست رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حج مبرور قبول فرما لے۔ آپ کے والد محترم بھی جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب حج پہ گئے تھے آپ کا انتقال وہاں پر ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے جس کسی کا بھی مشاعر مقدسہ میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا حشر ہوتا ہے۔ بڑے مقدس بابرکت لوگ ہیں جو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں وفات پا جاتے ہیں۔ میں اس وقت اپنی جانب سے آل انڈیا علیم دعوت قرآن کریم کی جانب سے الحاج سبحان شریف صاحب سیکریٹری الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کی خدمت میں ایک تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہمارے غوث عبداللہ خان صاحب اور علی بھائی اور ہمارے انٹرنیشنل قاری قرآن قاری احمد بن یوسف صاحب اپنے دست مبارک سے سیکریٹری صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی خدمت میں شان خوشی کروں گا اور پھر حضرات پڑھنے کا معمول نہ منائیں، جیسے کہ افتتاح پر خالی سے فارغ ہو کر اور دو قرآن کی تلاوت سن کر کے
میں سیکریٹری ایجوکیشن ڈاکٹر سبحان شریف صاحب سے درخواست کروں گا اپنے دست مبارک سے قاری صاحب حضرات، ایک بہت خوشخبری کی بات ہے، اعزاز ہے ہمارے الحاج الیاس صاحب زند مجدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھے مقام پر نوازا ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے آپ ڈائریکٹر ہونے پر عالم عظیم دعوت قرآن کریم کی جانب سے آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں شان پوشی اور خوشی کی جاتی ہے، اور ہمارے ریاست کرناٹک کا ایک بہترین جسے تاج پوشی کہی جا سکتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عالم عظیم دعوت قرآن کریم وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، جو حضرات خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں ان کا اعزاز کرنا یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرما دے۔ مکہ مسجد نہرو فورم کے امام و خطیب حضرت قاری محمد آیت اللہ صاحب قاسم دعوت برکات کی خدمت میں بھی شان پوشی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد اللہ خان صاحب اور شہباز خان صاحب یہاں کہنے تشریف لائے، آپ کی خدمت میں بھی احساس کیا جا رہا ہے۔ قاری مسعود عباسی آپ کی خدمت میں بھی شامل تشریف لائے۔ قاری محمد اقبال صاحب ارشادی معذرت کے ساتھ دعوت برکات سے میں درخواست کروں گا سامنے کی تشریف لائیں۔ ڈاکٹر محمد اللہ خان صاحب استغفار سے کون بھائی ہے؟ آصف بھائی۔ پلمدیر سے تشریف لائے معزز قاری قرآن معذرت کے ساتھ قاری محمد سہیل احمد صاحب قاسمی دعوت برکات ہے۔ قاری صاحب اپنے ہاتھوں سے اعزاز فرمائیں۔ قاری صاحب بڑی تمنا کر رہے تھے کہ قاری صاحب کی حاضری میں چھوٹی ہی صحیح تلاوت کی جائے، تو میں درخواست کروں گا آپ ایک دو آیتیں ضرور پڑھ دیں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کے بعد انشاءاللہ بیٹھی بیٹھی ہیں۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة
وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ. اللہ. قاری صاحب بہت خوبصورت انداز کلام اللہ کی تلاوت سے محسوس فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شاعر شان اجر عظیم عطا فرمائے. میں ملتمس ہوں ای ٹی وی کے رپورٹر صحافی جناب عبدالرؤف صاحب تشریف لائیں. آپ کی خدمت میں شان پوشی کی جائے گی. صحافی عبدالرؤف صاحب ای ٹی وی جو ہندوستان ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر مقبول ترین اردو نیوز کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کے ای ٹی وی کے آپریٹر جناب آپ کی خدمت میں بھی شاید پوشش ہو جائے. حاضرین، جلسہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. اس سے پہلے میں قاری اقبال صاحب سے الحاج سبحان شریف صاحب سے اپنی خیالات کا اظہار کرنے کی زحمت دوں گا. سب سے پہلے میں الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے اعزازی سیکریٹری عزت مآب الحاج سبحان شریف صاحب عزیز مطلب سے درخواست کروں گا جو کچھ بھی کلام اللہ کی تلاوت سے آپ نے یہاں پر نظارات دیکھا ہے اس پر اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز قاری رضوان صاحب، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بارہ الہی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نورانی محفل میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمائے. معزز حاضرین، قرآن مجید کی جو تلاوت کے بارے میں قاری رضوان اللہ صاحب نے جو بیان فرمایا ہے، ہو جب میں حج کے موقع پر تھا تو خطبہ حج میں وہاں پر بھی امام صاحب نے یہی خطاب فرمایا. ان خطاب میں وہ کہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جو اہم حقوق ہے وہ ہے حقوق العباد، جو پڑوسی کا حق، جو غریبوں کا حق ہے، اس کو ادا کرنے کے بارے میں زیادہ ترجیح دی گئی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت فرمائی کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے ہمارے جو عبادتوں میں
तो मैं समझता हूँ कि ये जो नूरानी महफिल जो सजाई गई, मैं बहुत मुतासिर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने हम तमाम को यहाँ जमा कर आपने बहुत बड़ी ये सादत हासिल की है। और मैं बारगाह से दुआ गो हूँ कि इसका पूरा का पूरा अजर आपको इनायत फरमाए। मुझे हाज़िरीन, मैं तो इस काबिल नहीं कि यहाँ पर फजराम भी हैं और खतीब हजरात भी हैं। मैं समझता था कि मैं पीछे ही बैठा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा एक भतीजा भी है, वो हाफिज़ कुरान है और अलमीन में रमज़ान के मौके पर वो वहाँ पर आते हैं। जब भी मेरा भतीजा मेरे से मेरी मुलाकात करने आता है तो मैं खड़ा होता, जब तक वो नहीं बैठता मैं के सामने बैठा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि उसके सीने में जो कुरान मजीद अल्लाह ताला अता किए है उसकी बेअदबी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक भी बात बताऊँ कि कारी रिजवानुल्लाह साहब ने ये भी बताया कि दरूद शरीफ की अहमियत क्या है। मैं ये खादिम हूँ अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का, और तकरीबन जब भी मैं रोज़ाना गेट में दाखिल होता हूँ बगैर दरूद शरीफ के मैं दाखिल नहीं होता। और जब मैं सेक्रेटरी की कुर्सी पर भी बैठता हूँ तो दरूद के बिना मैं कुर्सी पर नहीं बैठता। और ये बात मैं तमाम हमारे जो स्टाफ है, तकरीबन 450 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है के यहाँ पर अल्लाह के सामने, तो वहाँ मैं तमाम हमारे स्टाफ को भी ये गुजारिश किया हूँ कि आप भी जब भी अलमीन में दाखिल हो दरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि अलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का ये तोहफा है। तो अलमीन की जो खिदमत होती है वो बाबरकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ कारी साहब ने ये भी बताया था कि अगर कोई परेशानी हो तो दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। ये मेरी आदत है, क्योंकि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा तालिम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने कायम की है, उसके तकरीबन 250 अदारे सारे मुल्क में कायम हो चुके हैं। और तकरीबन अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 2 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉरल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो हम निकाल चुके हैं हमारे सब्जेक्ट में। यहाँ पर दीनियात का हम कोर्स भी लाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी खिदमत है जिसका मैं आपका जिक्र करना चाहता था। और इन्हीं की बदौलत मैं समझता हूँ जो खिदमत होती है, अल्लाह ताला ने मुझे इस नाचीज़ को जो हज के मौके पर सऊदी हुकूमत से मुझे दावत मिली और मैं उस हज को तशरीफ़ ले आया। मैं क्या बताऊं कि जो एहसास इकराम हुआ हज के मौके पर, तो उसी भी ऐसी घड़ी नहीं रही जिसमें मैं रोया गया। जो अल्लाह का जो एहसास जो वहाँ पर मिला और दरूद शरीफ जो पेश करने का नजराना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सामने जब मुझे अकेला वहाँ पर ले जाया जाता था और मैं दरूद पेश करता था, ये नजराना भी मिला। ये मैं समझता हूँ कि हुज़ूर पाक